غامدی صاحب نے تو خالصتاً جو حرام سود تھا جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کو بھی حلال کر دیا. بڑی جرت دلیری کی بات ہے یار. اعلان جنگ ہے اللہ کا سود کے خلاف. کتنی شدید وعیدیں ہیں, کتنے آرام سے حلال کیا. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑی بحث کی, انہوں نے کہا وہ یہی بزنس کرتے ہیں کرنسی کا نا, ڈالر کو بیچ کے مہنگے داموں خرید, ڈالر کو ہی مہنگے خرید رہے ہوتے ہیں. میں ان کو بہت سمجھایا حرام ہے. انہوں نے کہا جناب غامدی صاحب کا فتویٰ. میں نے کہا یار غامدی صاحب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں. غامدی صاحب کوئی ریلائیبل مفتی نہیں ہے. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ پریکٹس ہونی چاہیے کسی کلینک میں. علماء کا ایک سلسلہ ہے. لوگ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, یہود و نصاروں میں بھی تو اکثریت گمراہ ہے, وہ بھی تو مکھی پہ مکھی بٹھاتے تھے, اپنے بڑوں کو فالو کرتے تھے, اور قرآن نے ان کی برائیاں بیان کی کہ ان کے علماء گمراہ تھے, تو مسلمانوں میں نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اس امت کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ امت اتنے بڑے پیمانے پر گمراہ نہیں ہو سکتی کہ غامدی صحیح ہو باقی سارے گمراہ ہو جائیں. نا 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 نا. اس امت کی دیکھو, تورات میں تحریف ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ تورات کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. انجیل میں تحریف ممکن تھی کہ نہیں تھی؟ کیوں؟ انجیل کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. قرآن میں تحریف ممکن ہے؟ کیوں؟ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیوں وعدہ کیا ہے؟ آخری کتاب ہے, اگر اس میں بھی تحریف ممکن ہوئی تو اللہ کی حجت بندوں پر تمام ہی نہیں ہوگی. تورات میں تحریف ہوئی کوئی بات نہیں, انجیل کا انتظار کرو, نئی کتاب آئے گی. انجیل میں تحریف ہوئی کوئی بات نہیں, اللہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑے گا, گائیڈ کرے گا, قرآن نازل کرے گا. اب قرآن کے بعد کوئی کتاب آ نہیں سکتی ہے. اب اگر یہ تحریف ہو گئی تو میرے بھائی پھر اللہ کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہم سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا؟ قیامت میں ہم کہیں گے اللہ جیسے تورات میں تحریف, انجیل میں تحریف, ہمیں کیا پتہ یہ بھی تیری باتیں تھی بھی کہ نہیں تھی, ہو سکتا ہے مولوی صاحب اپنی طرف سے لگا رہے ہوں. تو میرے بھائی قرآن میں جیسے تحریف ممکن نہیں ہے, اسی طرح یاد رکھو یہود و نصارہ کے سارے علماء گمراہ ہو سکتے تھے. یہ ممکن تھا ان میں ان کا جو ایک غامدی صاحب ہو وہ ٹھیک ہو, ان اس دور کے کوئی. اسی طرح یہودیوں میں ممکن تھا, عیسائیوں میں ممکن تھا کہ یہودیوں میں ممکن تھا, عیسائیوں میں ممکن تھا کہ سارے عیسائی مسیحی گمراہ ہو. کہ نہیں ہے کہ سارے علماء گمراہ ہوں ایک غامدی صاحب ٹھیک ہوں. نا 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 نا, ایک غامدی خراب ہو سکتے ہیں, سارے علماء. اس امت کو بھی گمراہی سے بچانے کا اللہ نے من حیث الامہ وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ نبی کی زبان پہ چلے گا, نولیہ ما تولی, جہاں جائے گا ہم اس کو دھکیل دیں گے, گمراہی کے دلدلوں میں دھکیل دیں گے ہم اس کو. تو یہاں اللہ نے مسلمان ہے. غامدی صاحب نے اس آیت میں بھی تعویل کی ہے, حالانکہ یہ تو صاف آیت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اجماع کی حجیت کی اس سے زبردست دلیل کوئی ہو نہیں سکتی کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور نبی نے بھی فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. من حیث الامہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائی کوئی بھی ایسا اسکالر جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں, تو قرآن سے بھی پتہ چلا حدیث سے بھی کہ یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو سن کے آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں, کیونکہ امت من حیث الامہ تھوڑی گمراہ ہوگی. تو پوری امت ایک طرف ہے سود کے مسائل میں, جناب غامدی صاحب ایک طرف. پوری امت کہہ رہی ہے عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے, قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں وفات ہو گئی ان کی. زنا کرتا ہو تو اس کی سزا سنسار ہے, کیونکہ متواتر حدیثیں اس بارے میں, اجماع امت ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں نہ, شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا سنسار نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تلاوت منسوخ ہو گئی تو اللہ نے حکم کو کیوں باقی رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ اس امت میں اجماع امت کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی آیت کی حیثیت ہے. اللہ کی مرضی ہے نا. تو صحابہ تابعین سب کے دور سے یہی ہوتا آ رہا ہے, وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے. تو پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اس لیے سود سود ہے, کسی کا مال ناحق کھانا کیا ہے؟ حرام ہے, ناجائز ہے.
غامدی صاحب نے طلاق کے حکام میں بھی بڑی گڑبڑ کی ہے. قرآن مجید طلاق کے حکام بیان کرتا ہے. الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. غامدی صاحب نے کہا حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ انتظامی طور پر طلاق کے حکام خود وضع کرے کہ کیسے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر گورنمنٹ کو اس کی زمانے کے حساب سے تبدیلی کی اجازت ہوتی تو قرآن آسمان سے طلاق کے حکام کیوں نازل کرتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی دین میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے. میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، اب اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ لیگل ہونا الگ چیز ہے، حلال و حرام ہونا الگ چیز ہے. لیگل یا انلیگل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیگل کو حکومت قانون پاس کر کے انلیگل بھی کر سکتی ہے اور انلیگل کو حکومت قانون پاس کر کے لیگل بھی کر سکتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حلال تھا قیامت تک حلال رہے گا، جو حرام تھا قیامت تک حرام رہے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اسلامی یوٹیوب چینل MAK USA کی ہر ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور ثواب جاریہ کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. لیکن جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھیں، تربیت کے لیے دین اسلام کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے. تھینک یو، جزاک اللہ.